बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेठी ज्वेलर पाकिस्तान की जानिब से मेरे जितने व्यूवर्स इस वीडियो को वॉच करने वाले हैं, मैं सबसे पहले आप सबको सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप भी खैरियत होंगे। तो आप देख रहे हैं सेठी ज्वेलर व्लॉग पाकिस्तान और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप भी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ जहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी मेरी उम्मत मुसलमान की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है जिन्होंने मेरे से गोल्ड की परचेजिंग की है, अल्लाह पाक उनके नसीबों में करे। जिन बहनों के पास ये ताकत नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी बेहिसाब रिज़्क़ दे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका मेरा हम सब मुसलमानों का जो खात्मा है वो अतीउल्लाह अती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके कमेंट्स का, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़तों से बरकतों से नवाजे। अल्लाह पाक मुझे और आपको हासदीन से बचाए, क्योंकि जो नज़र है ना, नज़र बद, वो इतनी बुरी चीज़ है कि जो ऊंट है वो हंडिया में पक जाता है और अगर इंसान को लग जाए तो वो कब्र में चला जाता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको बुरी नज़र से, हासदीन से महफूज फरमाए, आमीन। तो व्यूवर्स, आज गोल्ड का रेट है 2,78,000 रुपये 24 कैरेट का, 2,55,000 रुपये 22 कैरेट का। 24 कैरेट करंट रेट टुडे 2,78,000 एंड 22 कैरेट गोल्ड रेट 2,55,000। तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं आज की सेल की जानिब। तो आज की सेल की तरफ तो भाई बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा सवाल नहीं है, ये नीचे कमेंट्स में भी लोग भी हैं। सेल की तो माशाल्लाह भाई सारे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ऑडियंस का भी सवाल है और मेरा भी अपना पर्सनली लाइफ पे है कि आप सबको अपनी फैमिली कहते हैं। आपने एक छोटी सी बात शेयर करनी है अपने का कि आपने अपना बिजनेस कैसे रन किया, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी कामयाबी दी, इसके बारे में आपने थोड़ी सी वजाहत पेश करनी है मुझे और इन देखने वाले लोगों को। जी बिल्कुल। एक तो यूट्यूब फैमिली है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेठी ज्वेलर की फैमिली है। अल्लाह के फजलो करम से मैं इनको अपनी फैमिली ही समझता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से काम करें या ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक तो मेरी फैमिली की दुआएं हैं, उसके बाद ये फैमिली एक ऐसी है कि जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ। सबसे पहले जब मैंने एक गोल्ड का अपनी स्टडी से फ्री हुआ और मैंने अपने वालिद साहब के साथ गोल्ड के सेटअप पे आके बैठा और आके मैंने गोल्ड के काम को देखा, समझा, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मेरा दिल नहीं था मुतमिन होता। पॉलिश, मेकिंग, मजदूरी, यानी हमने कस्टमर को अगर 100 रुपये की चीज़ दी है ना, तो उसमें से हमने 60 रुपये कस्टमर को देने हैं और 40 रुपये हमने उसमें से अपना नफ़ा रखना है। तो दिल मुतमिन नहीं था होता। फिर एक दिन वालिद साहब के साथ बैठ के कहा कि उनको मोटिवेट किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, ये जो काम तुम बोल रहे हो ना, इसमें ये है कि बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत से वो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तो क्या करोगे। उनसे कहा कि आपकी दुआएं साथ हैं। उनका जी बिल्कुल आपके साथ हैं दुआएं। तो मैंने कहा मेरे लिए दुआ करें, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह मेरी मदद करेंगे। वालिदैन की दुआएं लेके मैं घर से निकला था अल्हम्दुलिल्लाह। और वल्लाह कभी इत्तेफाक हुआ इंशाल्लाह ताला तो आपको मैं दिखाऊंगा, कभी इत्तेफाक हुआ वालिद साहब से, या मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने पेरेंट्स के घर से निकलते हुए पाँव चूम के निकलता हूँ, अपनी वालदा और वालिद साहब के। तो सबसे पहले मैसेज नौजवान नस्ल को ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख के आपको दे दूंगा, लिख के हैंड राइटिंग से, माँ बाप की दुआएं अगर आपके साथ नहीं है, वो माँ बाप आपके सर पे हयात है और अगर आप उनकी दुआओं से मरहूम हो, आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, आपके पास जितना मर्जी अच्छा रिलेशन हो, आपके जितने मर्जी रिसोर्सेज हो, लेकिन माँ बाप की दुआओं के अलावा आप कामयाबी नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पे अल्लाह पाक से दुआ है जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं, अल्लाह पाक उनका हमेशा साया उनके सरों पे सलामत रखे, और जिनके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलें आसान करें, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। दूसरे नंबर पे एक आपकी नीयत बहुत डिपेंड करती है। जब मेरी नीयत साफ थी, मैंने अल्लाह से दुआ की, मेरे रास्ते में मुश्किलात आई, टेंशनें आई, परेशानी आई, उनको फेस किया अच्छे तरीके से। मुझे थ्रेड कॉल्स आई, कॉलें लोग करते थे, ज्वेलर्स करते थे, बड़े बड़े लोग करते थे कॉल्स कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। तो तवक्कल, जिंदगी मौत, मेरा तो तवक्कल है कि जान तो अल्लाह के कब्जे में है, कोई ये बेजान चीज है ना, ये भी अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हिल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो इतना मजबूत तवक्कल है मेरे अल्लाह पर। फिर माँ बाप की दुआएं, फिर बहन भाइयों की दुआएं, फिर अपने स्टाफ के साथ फैमिली वाला प्यार अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो अब ये मेरे कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, इनको मैं अपनी फैमिली ही समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी ही फैमिली है। तो आप यकीन करें, वल्लाह इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम्स देख के और उनको फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह, दलील से बात की, हर बंदे को समझाया कि यार देखें, दो चीजें हैं, अगर कोई मेरे खिलाफ चल रहा है तो मेरा हक बनता है। मैंने उसको कहा भाई मुझे दलील से गलत साबित करो, ठीक है, मैं ये काम छोड़ दूंगा।
میں نے ایک تہیہ کر لیا تھا اپنے دل میں کہ اگر میں گولڈ کا کام کروں گا تو پھر میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. وقتی طور پہ پرابلمز آئیں, پریشانیاں آئیں, اللہ رب العزت میری نیت جانتے ہیں. الحمدللہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرنے والی ذات ہے. تو پھر اللہ کے گھر چلا گیا عمرے پر. پہلے بھی ماشاءاللہ اللہ نے بلایا تھا, پھر رمضان میں اللہ نے بلا لیا الحمدللہ. اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے جب عمرہ پر جانا تھا نا, تو میری وہ ویڈیو بھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا ٹک ٹاک کا. تو ابھی اتنے کام, اتنے زیادہ میں وہ گنجلوں میں پھنسا ہوا تھا کہ ابھی کوئی پلان نہیں تھا. والدہ اور والد صاحب کو میں نے ماشاءاللہ سرپرائز دیا, برتھ ڈے کا گفٹ دیا ان کو حج کا. ماشاءاللہ 24 میں انہوں نے حج کیا ہے, اللہ پاک ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھیں, آمین. تو ان کی نا سرپرائز دیا ان کو کہ میں حج کا ان کو گفٹ دیا. اب ان کا بھی حج پہ جانے پہ ٹائم تھا. قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ میں ایک دن نا ڈرائیو کر رہا ہوں اور شاپ پر آ رہا ہوں, تو نعت لگی ہوئی تھی. ایک خواب سنا ہوا, میں نا نعت سن رہا تھا, جمعے کا دن تھا, تو نعت سنتا ہوا میں شاپ پہ آ رہا ہوں. تو مجھے نا 2019 میں جو میں نے عمرہ کیا تھا نا, میری آنکھوں کے آگے سارے منظر آ رہے ہیں. تو کوئی ریاکاری نہیں ہے, یہ میرے فیملی کا حصہ ہے, تو میں آپ سے یہ باتیں ڈسکس کر رہا ہوں. تو میں نا اچانک سے نا بڑا دل کیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ پاک میری تو نیت ہے, پر یا اللہ پاک میرے کچھ معاملات ایسے ہیں, میں بزی ایسا ہو گیا ہوں, اتنے زیادہ معاملات ہیں کہ میں نہیں جا سکتا. خیر میں نا شاپ پہ آیا, شاپ پہ آ کے تو نا ابھی میرا دل وہاں پہ ہی تھا. تو اتنی دیر میں نا میں بھی شاپ کے اندر انٹر ہوں تو ایک فرینڈ کی کال آ گئی ہے. تو کہتا یار سیٹھی عمرے پر چلیں. تو میرے فیس پہ ایک ایسی سمائل آئی ہے, ایسی خوشی کی سمائل آئی ہے. تو رش لگا ہوا تھا شاپ پہ ماشاءاللہ. تو میں پاپا کے پاس گیا ہوں کاؤنٹر پہ, تو میں ان کو کہا کال چل رہی ہے, میں نے کہا یار 1 منٹ کال کرا ہے. میں نے پاپا کو جا کے بولا ہے کہ ابو جی اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں عمرے پر چلا جاؤں. تو موتی ڈال رہے تھے, تو ایک دم انہوں نے ایسے میں تو دیکھا تو اسمائل کر کے کہتے چلا جا. تو میں نے کہا یار یہ بھی کام ہے ابا جی, یہ بھی کام ہے ابا جی, یہ بھی کام ہے. کہتے بیٹا کرنا ہی اس نے ہے, تو کون ہے. تو وہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر چلا گیا 24 میں الحمدللہ رمضان کے مہینے میں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہاں سے آنے کے بعد چینجنگ کافی آئی. اور ماں باپ کی دعائیں واللہ آپ کی تقدیریں بدل دیتی ہیں, میرا یہ ماننا ہے. جو نیو جنریشن ہے ان کو میرا یہ میسیج ہے, ان کو میرا یہ پیغام ہے, آپ اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو میرا یہ ولاگ ضرور بتائیے گا, سنائیے گا. میں بھائی لکھ کے دے دیتا ہوں, اگر آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی نیت صاف ہے. نیت صاف کا مقصد کیا ہے؟ میں گولڈ کا کام کرتا ہوں, میں ہر جولر بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. میں جولرز کے علاوہ بھی جتنے بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ پاک فلاں کو بھی رزق دے, اللہ پاک فلاں کو بھی رزق دے, اللہ پاک فلاں کو بھی رزق دے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. لاسٹ پہ میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے ایمان کی سلامتی دے, مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ. اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے تو وہ عطا کر. اور الحمدللہ رب العالمین وہ بڑا غفور الرحیم ہے. نیت صاف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اگر کسی کی شاپ ہے نا, اس کا کام آپ سے زیادہ ہے, تو اور دعا کرے یا اللہ پاک اس کو اور برکت دے. تو اس کو رزق دے سکتا ہے مالک, تو مجھے بھی دے سکتا ہے. اپنے میں جس ٹائم آپ اپنے پیرنٹس کے خدمت گزار ہو جائیں گے, آپ کی نیت صاف ہو جائے گی, آپ کا توکل اللہ کے اوپر ہو جائے گا. اور اللہ پر توکل اتنا مضبوط کر لیں, اتنا مضبوط کر لیں, اتنا مضبوط کر لیں. واللہ اب میری فرینڈشپ نا, میرے اکثر یعنی ہمارے دوست وغیرہ, ہم فرینڈس وغیرہ بیٹھتے ہیں, تو یہ باتیں میں ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار توکل اللہ کے اوپر رکھیں. اپنے ماں باپ سے آپ پیار کریں, دل سے پیار. ایک تو ہوتا ہے دکھلاوا, میں اپنی ماں کے پاؤں چوم رہا ہوں 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے, نہیں. میری ماں سیپریٹ بھی بیٹھی ہے, میں نے گھر سے نکلنا ہے, اپنی ماں کے پاؤں چوم کے نکلنا ہے. میرے والد صاحب, میری سیالکوٹ کی اوپننگ تھی, ایک بہت ٹف پیریڈ تھا میرے اوپر, بہت زیادہ. تو جس ٹائم یہاں سے ہم نکل رہے تھے, رات کے 12-1 بجے کا ٹائم تھا, ہماری ساری ٹیم تھی, ہماری گاڑیاں ریڈی تھیں. تو نا دل ڈر بھی رہا تھا, پریشان بھی تھا. ماں سے گھر مل کے آیا ہوں, مل کے آنے کے بعد تو اب ابا جی کھڑے ہوئے تھے, تو سیڑھیوں کے اوپر نا کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے وہاں پہ ہی بیٹھا ہوں, اور سینڈل سمیت میں نے ان کے پاؤں چوم لیے, اور میری آنکھوں میں آنسو تھے. اور انہوں نے میرے سر پہ پیار دیا, انہوں نے کہا بیٹا ستی ہے نا, ٹینشن نہیں لینی, نیت صاف ہے نا, ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ تو ہر میدان فتح کرے گا. پھر اسلام آباد میں ہماری اوپننگ تھی, اسلام آباد راول پنڈی میں, اور ایک بہت ٹف پیریڈ تھا میرے لیے وہ, کیونکہ کچھ ان دنوں میں دھرنے چل رہے تھے پی ٹی آئی والوں کو, اور سگنل کا ایشو تھا, نیٹ ورک کا بہت زیادہ ایشو تھا. اچھا سارے ہم نکل پڑے ہیں, تو اتفاقاً میرا میرے والد صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا, یعنی میری ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ وہ کچھ پرچیزنگ کر رہے تھے. ان سب کو میں نے بھیج دیا ہے. میں کالا شاہ کاکو سے گاڑی دوبارہ ٹرن لی, واپس آیا, ابا جی کو ملا, ان کے ہاتھ چومے, پاؤں چومے, ان سے دعائیں لی,
اور آپ یقین کریں واللہ یہ واحد ایک، کیونکہ باقی پلیٹ فارم پہ یوٹیوب کے اوپر کافی میری ویڈیوز وغیرہ لگتی ہیں، تو میں یعنی اوپننگ سے پہلے اپنا اچھا خاصا جو ہے نا اپنا ایک سسٹم بناتا ہوں، یوٹیوب کی اپنی ساری ٹیم بلاتا ہوں، سوشل پلیٹ فارم کے جتنے میرے دوست ہیں ان کو بلاتا ہوں اور پروموشنیں کرتا ہوں. لیکن یہ پہلی اوپننگ تھی راولپنڈی والی کہ جس میں میں نے اپنے اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی ویڈیو نہیں تھی لگائی ہوئی. اور راولپنڈی والے اسلام آباد والوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یار. سیالکوٹ والوں نے ریکارڈ قائم کیے، راولپنڈی والوں نے ٹاپ کیے ماشاءاللہ. اب الحمدللہ ہم فیصل آباد آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی فیصل آباد والے بھی ٹاپ کریں گے. تو آج کی گفتگو ہماری ساری میرے بچے نے بولا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. جو میں نے گفتگو کی ہے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، کیونکہ یہ مختصر سی زندگی ہے. آج عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس مختصر زندگی سے بہترین حل ہے کہ آپ اپنی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ قیامت کا روز ہے، اس کے لیے کچھ بہتری کریں. پھر اس کے بعد میں نے اپنی فیملی کے لوگوں کو پروموٹ کیا، جو میرے فیملی کے کزنس تھے. ایسے آج الحمدللہ تقریباً 95% سیٹھی برادران، سیٹھی فیملی، ہماری کافی بڑی فیملی ہے، سارے میرے ساتھ جوائن کر کے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ان سب کو برانچز دی ہیں. یہ ساری انویسٹمنٹ میری اکیلے کی نہیں ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم الحمدللہ ایک ان کو بتایا کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہم نے زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی. میرے کسی بھی پارٹنر نے اگر 1 روپیہ بھی کسی کلائنٹ سے ایکسٹرا لینا ہے تو ایگریمنٹ ختم، میں دوبارہ اس کے ساتھ بزنس نہیں کروں گا. الحمدللہ میں نے ایسی پالیسی اللہ کے فضل و کرم سے بنا دی ہوئی ہے. تو اپنی فیملی کے جو وہ لوگ تھے سب سے پہلے میں نے ان کو اٹھایا، سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑا کہ جن کو ضرورت تھی، جو بزنس کرنا چاہتے تھے، جو کام کرنا چاہتے تھے، جن کو موقع نہیں تھا ملتا، جن کے پاس اتنے اثاثے نہیں تھے، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا. ان کو بٹھایا گولڈ کی شاپوں پہ، ان کو سمجھایا، ان کو خود ٹریننگ دی. سب سے پہلے ان لوگوں کو پروموٹ کیا. اس کے بعد پھر جن کے پاس پیسے والے تھے وہ بھی ساتھ لگ گئے. اس کے بعد اب میرے ساتھ جیولر حضرات بھی بزنس کر رہے ہیں الحمدللہ، مختلف سٹیز کے کر رہے ہیں. لیکن ان کو ایک بات بول دیا کہ یار زیادتی یہاں پہ نہیں ہونی، رزق من جانب اللہ، کام اللہ پاک اتنا دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ میں نے لینے مناسب پیسے ہیں. جب تھوڑا ملنا تو نصیب کا ہی ہے، لیکن اگر تھوڑا لیں گے آپ، اس کی آپ کوانٹٹی، ایک پلان ہم نے ایسا کر دیا کہ اگر ایک چیز بیچ کے 10,000 بچتا ہے، ہم اسی میں سے اگر 1,000 کماتے ہیں تو رات کو اگر ہم 10 چیزیں بیچ دیں ہمارا تو پروفٹ وہاں پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے، بزنس کی ٹیکنیک ہے. تو آپ بھی جو بزنس کریں کوشش کریں کم پرائز، کم منافع لیں. کم منافع کے ساتھ آپ کی اس کی جو کوانٹٹی ہے سیل کی وہ بڑھ جائے گی. تو امید کرتا ہوں آج کا آپ کو ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب نہیں، اب اسی ڈریس میں جو ہے سیل کی والی ویڈیو بھی آ رہی ہے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آپ کا میرا اللہ نے کے بعد.